اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس میں ایمان اور اچھے اخلاق کے بیچ ایک دوسرے کے لیے لازم ہونے کا بیان کیا گیا ہے، یعنی جو اخلاق میں جتنا کامل ہوگا ایمان میں بھی اتنا ہی کامل ہوگا۔ مانو کمال ایمان کے لیے اچھے اخلاق میں کمال ضروری ہے، اور اسی طرح بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا شخص بھی سب سے بہتر ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مومن یقیناً اپنے اچھے اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو ایک روزدار اور رات کو عبادت کرنے والے شخص کے حصے میں آئے گا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: روزدار سے مراد وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح قیام سے مراد راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور ان دو اعمالوں کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جو ان کی پابندی کرتے ہیں اس کا ثواب بھی انہیں اسی حساب سے ملے گا۔ لیکن اچھے اخلاق والا شخص جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا، وہ بھی اسی درجے کو پا لے گا۔ اس سے اچھے اخلاق کی عظمت اور فضیلت واضح ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے پاس ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اپنے حق سے الگ ہو گیا، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے بیچ میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاج کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔ ابو داؤد۔ صحیح۔ فائدہ: جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے الگ ہو جانا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص شریعت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بہت ترجیح دیتا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر بھی جھوٹ نہیں بولتا جن موقعوں پر جھوٹ بولنے کو لوگ زیادہ برا نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سے لوگ تو شاید اس کے جواز کے بھی قائل ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام حالات میں جھوٹ سے بچنا بہت پسند ہے، لیکن ان سب میں اچھا اخلاق کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ یہ کام بھی اچھے اخلاق کے بنا ممکن نہیں۔ یوں مانو اچھے اخلاق کو سب پر برتری حاصل ہے۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔